کیا ہوتا ہے. تو پہلا والا کروموزومل ڈس آرڈر جو ہم نے دیکھا وہ ڈاؤن سنڈروم ہے، جس کا نام منگولیزم بھی ہے یا 21 ٹرائسومی ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو کیوں نام الگ الگ دیے گئے ہیں، 21 ٹرائسومی یا منگولیزم یا ڈاؤن سنڈروم، اور اس کو کس نے ڈسکور کیا ہے، وہ ہے لینگڈن ڈاؤن 1866 میں. تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کیسے ہوتا ہے کہ 21 ٹرائسومی پہ نان ڈسجنکشن آف کروموزومز ہوتا ہے، تو سپریٹ نہیں ہوتے ہیں، ہومولاگس کروموزومز ہوتے ہیں میاسس کے انا، اسپیشلی انا فیز میں. تو وہاں سے انسٹیڈ آف 21 ٹرائسومی میں انسٹیڈ آف 2 کروموزومز وہاں ایک ایکسس آتا ہے، تو 23 کروموزومز آتے ہیں. تو ٹوٹل نمبر بنتا ہے انسٹیڈ آف 46 وہ 47 بنتا ہے. تو اگر کسی انسان میں ابھی ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کیریکٹرز آتے ہیں، کون سی پرابلمز آتے ہیں، اس کے فیوچرز کیا ہوتے ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. یہ بھی آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا، واٹ آر دا سمٹمز آف اے ڈاؤن سنڈرومک پیشنٹ یا ڈاؤن سنڈرومک پرسن. کہ اگر کوئی پرسن ہے جس میں ڈاؤن سنڈروم میں 21 ٹرائسومی آ گئی یا منگولیزم آ گیا، تو اس میں کون کون سی پرابلمز آتی ہیں، یہ الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو آف سپرنگ ہے جس میں یہ پرابلم آ گئی 21 ٹرائسومی کی یا ڈاؤن سنڈروم کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پرابلمز یہ ہوتا ہے کہ اس کا فیز جو ہوتا ہے، چونکہ میں نے ابھی بولا آپ کو کہ یہ منگولیزم ہوتا ہے، منگولائڈس کے ساتھ مشابت لیتا ہے، سملرٹی ہوتی ہے. تو اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ منگولائڈس کی طرح گول ہوتا ہے، اور جو ان کا فور ہیڈ ہوتا ہے وہ براڈ ہوتا ہے، اور ان کا جو منہ ہوتا ہے وہ پرماننٹلی کھلا رہتا ہے، اوپن. اور ان کے اندر جو جی ہوتی ہے، زبان، وہ پروٹریڈنگ رہتی ہے، یعنی کہ منہ سے باہر ہمیشہ لٹکی ہوئی رہتی ہے. اور جو ان کا لوور لپ ہوتا ہے وہ پروجیکٹنگ ہوتا ہے، تھوڑا باہر سا ہوتا ہے. اور ان کی جو نیک ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، اور ان کے جو ہینڈس ہوتے ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں، پلین جیسے، پلین. اور سٹابی ہوتے ہیں. سٹابی مینس کہ جو ان کے فنگرز ہوتے ہیں وہ نارمل سائز میں نہیں ہوتے بلکہ اسمال سائز میں ہوتی. یہ امپورٹنٹ کریکٹرز آپ کو یاد رکھنے ہیں ڈاؤن سنڈروم والے پرسن کے، کہ جو یہ آف سپرنگ ہوگا ڈاؤن سنڈروم کا، اس کا فیس جو ہوتا ہے وہ راؤنڈ ہوتا ہے، اس کا جو فور ہیڈ ہوتا ہے، ماتھا، وہ براڈ ہوتا ہے، بڑا بڑا. اس کا ماؤتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور ماؤتھ سے زبان ہمیشہ لٹکی رہتی ہے باہر کی طرف. اور لوور لپ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پروجیکٹنگ ہوتا ہے، باہر کی طرف ہوتا ہے. اور ان کی جو گردن ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، نیک شارٹ ہوتی ہے. اور ہینڈس تھوڑے فلیٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور اسمال فنگرس ہوتے ہیں، یعنی کہ نارمل سائز کے نہیں ہوتے. یہ امپورٹنٹ کریکٹرس ہیں ڈاؤن سنڈروم کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیئر ہوتے ہیں، بال، وہ تھوڑے اسٹریٹ ہوتے ہیں اور پتلے پتلے ہوتے ہیں. اور پام جو ہوتی ہے ہاتھ میں بیچ والی وہ براڈ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. تو اور ان کی جو آئیز ہوتی ہے، آئی لیڈس ہوتی ہیں، وہ منگولائڈس ٹائپ کی ہوتے ہیں. جیسے منگولائڈس کو ہوتے ہیں بڑی بڑی آنکھیں، آئی لیڈس. تو پردے جو ہوتے ہیں گول گول ہوتے ہیں، فولڈنگ ہوتے ہیں، فولڈ ہوتے ہیں، تو ویسے ہی ان کی آئی لیڈس بھی. تو یہ امپورٹنٹ کریکٹرس جو آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ ہو گیا ان کا فزیکل سٹرکچر. تو اندر سے ان کا جو انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا ہے، یہ ان کا آئی کیو ہوتا ہے 40 سے نیچے، یعنی کہ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے ہیں، ڈاؤن ہوتا ہے ان کا آئی کیو. اور ان انسانوں میں ہارٹ پرابلمز بھی ہو سکتی ہے، ان کا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹو ہو سکتا ہے. اور ان کے جو گونڈس ہیں یا جینیٹیلیا ہیں وہ ڈیولپڈ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اگر فیمیل ہوگی تو اس کا جو جینیٹل ٹریکٹ ہے، فیمیل جینیٹل ٹریکٹ، وہ پورا ڈیولپڈ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر جو ہوتے ہیں اووریز وہ بھی انڈر ڈیولپڈ ہوتی ہیں. اگر میل ہوگا تو جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں، اور جو اس کا پینس سائز ہوتا ہے وہ بھی انڈر ڈیولپڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا ہم نکالتے ہیں کہ ایفیکٹ کتنے لوگوں پہ کرتا ہے، کتنے بچوں پہ کرتا ہے، تو اس کا جب اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا نکالا گیا تو یہی بتایا گیا، دیکھا گیا کہ 750 بیبیز اگر ہوں گے تو اس میں سے ایک بچہ جو ہوگا اس میں ڈاؤن سنڈروم آ سکتا ہے. اور لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے آدھے
فوٹسز جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں پلتے ہیں اندر وام میں، مدر کے یوٹرس میں، آدھے بچے خود ہی ایبارٹ ہوتے ہیں، سائملٹینس ایبارشن ہوتا ہے. جن میں یہ ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے وہ سپونٹینیسلی ایبارٹ ہوتے ہیں آدھے بچے. یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا نکالا گیا ہے. تو مسکریج ہوتا ہے جس کو ہم ایبارشن بھی کہتے ہیں، میں نے آپ کو آلریڈی پڑھایا ہے آپ کو ریپروڈکشن میں. تو یہ سنڈروم جو ہوتا ہے یہ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز میں اتنا نہیں ہوتا ہے، فیمیلز میں یہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو ڈسجنکشن ہوتی ہے، ڈسجنکشن یہ کیوں ہوتا ہے اس میں؟ کیونکہ یہ جو نان ڈسجنکشن ہوتی ہے وہ مدر کی ایج کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ماں جب ایج میں آتی ہے تو نان ڈسجنکشن آف کروموزومل پیئر 21 یہ زیادہ چانسز بڑھتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ ہوتے ہیں فیمیلز میں. اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی ایج میں آئے گی مدر وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے نارمل پیدا نہیں ہوتے. تو جب اور ایک اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا نکالا گیا کہ دیکھا گیا کہ وہ عورتیں جو 25 سال سے کم ہوتی ہیں ان میں یہ ڈاؤن سنڈروم کی رسک جو ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے. یعنی کہ 2000 مدرز میں سے ایک ماں کا بچہ یہ ڈاؤن سنڈرومک ہو سکتا ہے in those women whose age is below 25 years. 2000 میں سے ایک، بہت ہی کم. لیکن وہ عورتیں جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے 30 سے، تو یا 30 سے اوپر، تو وہاں پر دیکھا گیا کہ 2000 کی 900 عورتوں میں سے ایک عورت کا ڈاؤن سنڈرومک بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر ماں کی ایج 40 ہو گئی ہے اس سے اوپر تو وہاں پہ اتنے چانسز ہوتے ہیں کہ 100 مدرس میں سے ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے جس کو ڈاؤن سنڈروم ہوگا. تو یہاں میں نے آپ کو ایک فیگوریکل ریپرزنٹیشن دکھائی ہے. اس ریپرزنٹیشن کو یہ دکھانے کے لیے اگر آپ میرے اس کلاس کو ڈاؤن لوڈ کرو گے، پھر جب یوٹیوب پہ آپ جاؤ گے میرے لنک پہ، تو وہاں پہ جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو گے تو آرام سے آپ کو یہ نوٹ بھی ملے گا اور یہ فیگوریکل ریپرزنٹیشن بھی ملے گی. سپوز یہ بچہ ہے، جیسے میں نے دکھایا ہے کہ یہاں پہ اس کا جو ماتھا ہے وہ براڈ ہے. اسی طرح اس کے جو یہ فنگرز ہوتے ہیں شارٹ ہوتے ہیں. اس کا جو یہ پام ہوتا ہے یہ بھی براڈ ہوتا ہے. اس کی جو یہ نیک ہوتی ہے شارٹ ہوتی ہے. اس کا جو لوور لپ ہوتا ہے یہ پروجیکٹنگ ہوتا ہے. یہ میں نے اس کی ٹنگ دکھائی، یہ پروٹروڈنگ ہوتی ہے باہر. اور ماؤتھ جو ہوتا ہے اوپن رہتا ہے. اور اوپر جو ہیئر ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ ہوتے ہیں اور پتلے پتلے رہتے ہیں. اور اندر سے میں نے دکھایا کہ یہ ہارٹ ہے لیفٹ سائڈ، اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اس کے جو جینیٹلز ہوتے ہیں یا گونڈس ہوتے ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا بھی بتایا کہ 25 سال سے جو کم مدرس ہوتے ہیں ان میں کم چانس ہوتے ہیں ان کے بچوں میں. تو 2000 میں سے ایک ڈاؤن سنڈروم آ سکتا ہے. اور جو مدرس 30 یا 30 سے اوپر ہے ان میں 900 میں سے ایک بچہ آ سکتا ہے ڈاؤن سنڈروم والا. اور جو مدرس 40 یا 40 سے اوپر ہے ان میں 100 میں سے ایک آ سکتا ہے. چانسز بڑھتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. دیٹ از وائی اٹ از نون ایز the frequency of this syndrome is more in females. تو کیونکہ نان ڈسجنکشن جو 21st پیئر آف کروموزوم ہے وہ انکریز ہوتا ہے ود دا پیسیج ود انکریز آف ایج. تو ہوپ آپ نے کلاس پوری طرح سے سمجھ لیا ہوگا. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس پہ زیادہ فوکس کیجیے گا، ایگزام میں پوچھے جانے والا سوال ہے. تو آپ میری یوٹیوب پہ لنک پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. باقی اگر کہیں پہ آپ کو کوئی پرابلم آئے گی، سمجھ نہیں آیا ہوگا تو پلیز مجھے کنٹیکٹ کیجیے گا. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو فار بینگ ود می.